إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال عز وجل إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے اپنی کتاب کے نزول کے لیے چنا ہے، مکے کو شہر کے طور پر چنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منزل کے طور پہ چنا ہے، اور رمضان کو مہینوں میں سے چنا ہے، اور لیلۃ القدر کو راتوں میں سے چنا ہے۔ اس کا مقصد اور دیگر عبادات کا مقصد انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی والوں کے لیے ہی کامیابی ہے، اور شروع سے انسانوں سے اللہ پاک کو تقوی ہی مطلوب رہا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو یہی وصیت کی گئی ہے، اور تمہیں بھی یہی وصیت کی جاتی ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بار بار اللہ کے تقوی کی تلقین اس لیے ہے کہ اچھے فعل کی کرنے کی یا نہ کرنے کی طاقت ہمیں دی گئی ہے، قدرت ہمیں دی گئی ہے، ارادہ ہمیں دیا گیا ہے، اور بار بار خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس ارادے کو خیر کے لیے استعمال کر لو۔ ہم نے اسے تمہارے اوپر چھوڑ دیے، باقی معاملات میں اللہ پاک نے خود فیصلہ کیے۔ ہمارا یہ جو بایولوجیکل جسم ہے جو ہم ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں، اس میں ہم بے بس ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہی ہے جو جس طرح چاہتا ہے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہاں ہمارا کوئی زور نہیں چلتا، صورت میں ہمارا کوئی بس نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کا بھی کوئی بس نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، سیرت میں ہمارا ارادہ ہے، اور سیرت ہی بدلنے کا بنانے کا ہمیں حکم ہے۔ ایک وہ تصویر ہے جو رب بناتا ہے،
اور ایک وہ تصویر ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے قلم ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ میں نے تمہیں بہترین صورت میں بنایا، اب بہترین سیرت لے کر آؤ۔ آپ کو پتہ نا، جب آپ جتنی قیمتی چیز لیتے ہیں اس کی پیکنگ بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ سونے کی ڈبی نظر آ جاتی ہے، اس میں سونا ہوگا، اس کی پیکنگ بتاتی ہے۔ کہا کہ پیکنگ تو میں نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، اب اگر تم گند بھر کے لے آؤ تو یہ قصور میرا نہیں ہے، تمہارا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو انت کر دی، میں نے تو تمہیں بنا کے قلم توڑ دیا، اب تمہارے بعد میں کوئی مخلوق نہیں بناؤں گا تمہارے جیسے، میں نے اپنے فن کی انتہا کر دی۔ تو تصویر تو رب نے بنا دی بڑی خوبصورت، اس لیے جب ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تم شیشہ دیکھو تو دعا کرو، اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق بہت خوبصورت کی، فحسن خلقی، میرے اخلاق بھی اچھے بناتے۔ تو اس کا اختیار ہمیں دیا گیا، یہی انسان کی کوالیفیکیشن ہے، یہی انسان کا پلس پوائنٹ ہے۔ باقی ساری مخلوق اپنی سیرت میں بے بس، شیر بڑا طاقتور ہے لیکن بے بس ہے کچا گوشت کھانے، قیامت تک یہی کھاتا رہے گا، کوئی ترقی نہیں اس کو۔ یہ انسان ہے جس کے اندر سیلف ایڈیٹنگ کی سہولت فراہم کی گئی، تم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہو۔ اس تقوی کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، اس ارادے کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ کہ آپ کو ارادہ دیا گیا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ تم کرپشن بھی کر سکتے ہو۔ دیکھنا صدر صاحب سیکنڈ سیکرٹری کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان کے نام پر، ان دی نیم آف پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ پاسپورٹ ایشو کر سکتا ہے۔ سائن جو ہے وہ سیکنڈ سیکرٹری کے ہوتے ہیں، نیشنلٹی وہ دیتا ہے، کس کے بہاف پر؟ صدر کے بہاف پر۔ اب ظاہر ہے اختیار ملا ہے تو پھر مس یوز ہوتا ہے نا، تو یہ خطرہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس خطرے سے بار بار خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ بات شیطان کو بھی پتا ہے کہ اس معاملے میں تم پر جبر کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بار بار ٹرائی کرتا رہے گا کہ کبھی نہ کبھی تو یہ گر پڑے۔ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ تم بڑے نیک ہو، تاکہ بندہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے کہ میرے پاس اتنا گریس مارجن ہے بدی کرنے کا، اتنے پوائنٹ میرے پاس ہیں موجود کہ میں سے دو چار میں جلا بھی دوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں بالر وائٹ بال کراتا ہے تاکہ چھکے کے چکر میں بندہ جو ہے وہ یا کارڈ بھی ہائنڈ ہو جائے یا پھر کیچ ہو جائے کہیں بھی۔ شیطان اسی طرح کرتے ہو، بڑے ہی نیک بندے ہو تم، اور تمہارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تم بڑے گناہگار ہو، تم اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہو، یہاں وقت ضائع نہ کرو، چلو میرے ساتھ کوئی عیاشی کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم ان دونوں کا علاج کرتا ہے۔ گناہگاروں کو کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب سے بڑا گناہ بلکہ کفر میری رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ وَلَا تَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، چاہے کوئی تمہیں کتنا بھی ڈرائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میں دروازہ کھولے بیٹھا۔ دوسری طرف جن کو نیکی کا خمار ہوتا ہے انہوں نے یہ بتا دیا گیا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاک باز نہ بیان کیا کرو، شیخیاں نہ بغارا کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کتنا تقوی والا ہے، اس نے تمہارے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں وہ تم سے امتحان لیتا تو زیادہ شوخیاں مت دکھاؤ۔
جس کو اس نے فیل کرنا ہوتا ہے، اس کے تقوی کا امتحان لینا ہوتا ہے، تو اس کا حال پھر ابلیس جیسے ہی ہوتا ہے. اس کو بھی بڑا مان تھا، صدیاں گزر گئی تھی سجدے کرتے ہوئے، اللہ کو پتا تھا کہ اس کا مسئلہ سجدے نہیں، اس کا مسئلہ اس کی انا ہے. جس دن اس پہ ضرب لگی اس دن پتہ چل جائے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو پھر وہ جن سجدوں پر اسے مان تھا، سجدے میں ہی امتحان لیا گیا اس کا. یہ ایسے جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کس فیلڈ میں تم سے سوال کروں، تاریخ کا کروں، اسلامیات کا کروں، جنرل نالج کا کروں، فلاں کا کروں، شوبز کا کروں. اس سے پوچھ کر پھر اس سے سوال کیا جائے اور پھر اسے فیل ثابت کیا جائے. سجدوں پہ مان تھا نا اسے، کہا اب اس کو کرو. عادت پڑی ہوئی تھی اللہ کو کرنے کی، تو اگر اللہ کے حکم کو سجدے کر رہا تھا تو پھر تو جس طرف اللہ کہتا اس طرف کرنا چاہیے تھا. نہیں کیے. تو تقوی مطلوب ہے کہ یہ جو ارادہ ہمیں دیا گیا ہے، جس میں ہمیں استعمال کر کے ہم نے بننا ہے. باقی ساری کائنات بنی بنائی ہے، پکی پکائی تازہ روٹی. کائنات پکی پکائی ہو، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ان کی ڈیسٹنی فائنل کر دی گئی، طے کر دیا گیا کہ فلاں فلاں چیز کو کھائے گا، اور اسی لیے آپ اس چیز کو پکڑنے کے لیے اس کی پسند کا دانہ لگاتے ہیں. آپ کبوتر کے لیے مونگ پھلی کا دانہ لگاتے ہیں، مچھلی کے لیے اس کی پسند کا لگاتے ہیں. اسی طرح شیطان انسان کے لیے انسان کی پسند کا چارہ لگاتا ہے. وہ بڑا فنان صیاد ہے، بہت ماہر شکاری ہے. اسے بھی پتا کہ اس کا ارادہ اس کے پاس ہے، اور میں اگر اسے بہلا لوں پھسلا لوں تو یہ اس کو میرے کہنے سے استعمال کر لے گا. جو بچے آپ نے دیکھو بچپن ہمارا سارا گزرا، ہم بنے بنائے تھوڑی نازل ہوئے پیراشوٹ سے. یہ سارے مراحل ہم گزر کے ہیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہے نا، بچے اور جوان، ٹین ایجر، وہ بوڑھوں والی سوچ کبھی نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ وہ اس حال میں سے ابھی گزرے نہیں ہیں. ہم بچوں والی سوچ سکتے اس لیے کہ ہم گزر کے آئے، ابھی کل کی بات ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا جسٹیفائی کرنا ہے، تھوڑا سا درست کرنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ان کے قریب لے کر جانا. وہ بڑھاپے کے قریب نہیں آئیں گے، وہ 50 سال والی سوچ نہیں سوچیں گے. تم 15 سال والی سوچ کر تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ان کو دے سکتے ہو. یہ سارے کام تم کر چکے ہو، تم جانتے ہو ان کے احساسات کو. تو جس بچے کے پاس غبارہ ہوتا ہے اور ایک بچے کے پاس غبارہ نہیں ہوتا، اب وہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو اچکلے دیتا رہتا ہے، اور یہ مارو اس کو، ایسے کرو اس کو، یہ تیلا مارو. اچھا اگر تو وہ لڑکا چلاک ہے تو اسے پتہ کہ یار یہ تو میرا بھی پھٹانا چاہتا ہے، وہ اس کی بات نہیں مانتا. لیکن جو بیچارہ سادہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے کہنے سے تیلا مارتا ہے، پھر جب ٹھا ہوتی ہے نا تو پھر بڑا کہکا مارتا ہے وہ والا. بس یہ غبارہ ہے انسان کے ہاتھ میں اللہ کی بندگی کا، جو شیطان پھٹانا چاہتا ہے. کبھی یہ مشورہ دیتا ہے، کبھی وہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسا ہو جائے. تو اسے بھی پتا ہے کہ یہ بدن کے لحاظ سے بنایا پیدا ہوا ہے، لیکن خلق کے لحاظ سے اس نے بننا ہے. ہماری دو حیثیتیں، ایک ہماری بینگ ہے، ہم پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے. ہمارے خوبصورت ہونے میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، بدصورت ہونے میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے.
البتہ وہ جو بیکمنگ ہے، ہونے سے بننے کا سفر، انسان ہونے سے بدنی طور پر آپ انسان پیدا ہو گئے، اخلاقی طور پر انسان بننے کا سفر بہت مشکل ہے۔ یہ ساری عبادات اصل میں اس موجودہ انسان کو وہ مطلوبہ انسان بنانے کے لیے۔ حج کی پابندیاں، ہمارے اندر اللہ کا تقوی، اسی لیے قربانی جو آخری فیچر ہے، قربانی کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بال منڈا دیتے ہیں اور احرام اتار دیتے ہیں، باقی فنشنگ ٹچز ہی ہیں، حج ہو گیا آپ کا۔ قربانی کے آئیکن کے ساتھ آپ اس کا اختتام کرتے ہیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانیوں پہ مت اتراؤ کہ میں نے اونٹ دے دیا، میں نے اتنے دمبے دے دیے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا نہ ان کا خون پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کے یہاں جو چیز ٹرانسفر ہوتی ہے تمہاری طرف سے وہ تقوی ہے۔ چھوٹے جانور کے ساتھ بھی بڑا تقوی ہوگا تو وزن زیادہ ہوگا، بڑے جانور کے ساتھ تقوی کم ہوگا تو ضرب کھا کے اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ تو فرام بینگ ٹو بیکمنگ، ہونے سے بننے کا یہ سفر ہے جو یہ ہمارا 60-70 سال کا انسانی سفر ہے۔ اس کے بعد ہمیں اللہ کا جوار نصیب ہوگا، ایک ٹیم چنی جا رہی ہے انسانوں میں سے جو اللہ کے قرب میں رہے گی۔ یہ ہمارا فائنل فیز نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ فیز ہے ہمارا، یہ دنیا سٹاپ اوور ہے، ہماری منزل نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایک خاص مشن کے لیے آئے ہیں، ایک خاص مشن کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بندوں کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے ہمیں بننا ہے۔ تو جب ہمیں اختیار دیا گیا تو شیطان نے کہا لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں نے بھی ایک پرسنٹیج مقرر کر لی، اور وہ جو مفروضہ پرسنٹیج ہے میں ان میں سے لے کے رہوں گا۔ یعنی آپ دشمن دار ہیں، اور دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو بڑا آدمی ہوتا ہے۔ دشمن دار ہونا، ہمارے قبائل میں، پٹھانوں میں دشمن کسی کی تعریف کرنی ہو تو کہتے ہیں یہ دشمن دار ہے، یعنی بڑی دشمنی ہے اس کی، اس کا مطلب ہے کوئی خاص چیز ہے، ایویں نہیں ہے۔ ہم دشمن دار ہیں، انہ لکم عدو مبین، ہمارا ایک چالاک دشمن ہے۔ اللہ پاک بار بار کہہ رہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، آدم کی اولاد کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں اسی طرح مبتلا نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا کپڑے اتروا کر۔ بعد آ جاؤ، سوچو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن کی طرح ٹریٹ کرو، ماما نہ بناؤ اس کو، ہر مشورہ نہ مان لو اس کا، وہ تمہارا دشمن ہے، اور قیامت کے دن وہ تم سے دستبردار ہو جائے گا۔ کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلے ہو جائیں گے تو وہ ایک اجازت مانگے گا کہ میں بھی ان سے ذرا خطاب کر لوں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ پاک نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے وہ سارے سچے تھے، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جتنے تم سے میں نے وعدے کیے سارے جھوٹے تھے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، نہ جسمانی نہ فزیکل، نہ دلائل کا، برہان کا، نہ میں دلیل سے گناہ کو سچ ثابت کر سکتا تھا کہ گناہ بڑی اچھی چیز۔ کوئی آدمی جو بدکار بھی ہے، زناکار بھی ہے، وہ زنا کو اچھا سمجھتا ہے؟ اگر اچھا سمجھتا ہے تو پھر اپنی ماں بہن کے بارے میں پھر غیرت میں قتل کیوں کر دیتا ہے؟
جو چور ہے وہ چوری کو اچھا سمجھتا ہے تو اپنی چوری کرنے والے کو پھر کیوں پکڑ کے مارتا ہے؟ وہ جو متکبر ہے وہ تکبر کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ذرا سا کوئی تکبر کرے تو گلے کرتا پھرتا ہے۔ نہ تو شیطان آپ کو دلیل سے یہ سمجھا سکتا ہے کہ یہ کام کرو، شراب پیو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں اس کے؟ نہ تو میرے پاس کوئی دلیل تھی۔ جھوٹ بولو، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ جب اس سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اور نہ فزیکلی شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہمیں پکڑ کر گناہ کروا لے۔ اگر وہ ہم پر غلبہ حاصل کر کے ہمارے دماغ کو کنٹرول میں لے کر اگر گناہ کروائے تو اسے پتہ کسی گناہ ہوگا نہیں، اور وہ اتنا پاگل نہیں ہے ٹائم ضائع کرے۔ جو آدمی حالت جنون میں کرتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، نہ اس کی نیکی نیکی ہوتی ہے نہ اس کی بدی بدی ہوتی ہے۔ یہ بات شیطان کو، اس لیے وہ پاگل کر کے ہم سے کام نہیں کرواتا کہ کام ہو گئے، شور مچا دوں گا، دیکھو اس نے یہ کر دیا۔ اللہ کو پتا ہے اس نے قبضہ کر کے کروایا ہے، لہذا وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔ جب کنسیڈر نہیں ہوتا تو شیطان ٹائم ضائع نہیں کرتا، انسان ٹائم ضائع کرتا ہے۔ حالانکہ شیطان کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے، اس کے باوجود وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ تو نہ تو وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نمازیوں کو دھکے دے کر جناب وہ سینمے میں لے جا سکتا، انہیں باہر ٹرک کھڑا کیا اور نمازیوں کو بھر بھر کے لے کے جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں۔ وہ صرف کنسلٹینٹ ہے، مشورہ دیتا ہے۔ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یہ کر لو، فاستجبتم لی، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے نبی کی دعوت کو مسترد کر دیا، میری مان لی۔ جبر نبی بھی نہیں کر سکتا، اپنے چچا پہ نہیں کر سکتا، بیٹے پہ نہیں کر سکتا، بیوی پہ نہیں کر سکتا، باپ پہ نہیں کر سکتا۔ باپ پہ جبر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر نہ ہوتا، بیٹے پہ ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوتا، بیوی پہ ہوتا تو حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں کافر نہ ہوتی۔ جبر اللہ بھی نہیں کرتا، نبی بھی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین۔ اور جبر کی طاقت شیطان کو بھی نہیں دی گئی۔ مشورہ وہ بھی دیتا ہے، دعوت نبی بھی دیتا ہے، دعوت شیطان بھی دیتا ہے۔ فاستجبتم لی، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے میری دعوت قبول کی۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، ملامت اپنے آپ کو کرو۔ کاسٹنگ ووٹ تمہارا تھا، فیصلہ تمہارا تھا۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں بس سٹاپ پر تو ڈھیر سارے ویگنوں والے کھڑے ہوتے ہیں، دبئی الین، وہاں دیکھیں آپ روات میں کھڑے ہو جائیں جناب، تو گجرات، گجرانوالہ، جیلم، منڈی، باولدین، سارے آوازیں لگاتے ہیں۔ آوازیں لگانا سب کا کام ہے، گاڑی پہ آپ نے بیٹھنا۔ اگر کوئی جہنم والی گاڑی پہ بیٹھ گیا تو شیطان کو گلہ نہیں کر سکتا، اس کا تو کام آواز دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے بھی ایک ایسٹیمیٹ لگا لیا ہے کہ میں اتنے % نکال لوں گا ان میں سے، کروں گا کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں نے گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ وہ تم کیسے بھٹکاؤ گے جبکہ اللہ نے بھٹکنے کا کوئی جواز نہیں رکھا؟ ہر زمانے میں نبی موجود رہا، اس کی دعوت موجود رہی۔ آج بھی قرآن موجود ہے۔ جس زمانے میں کتاب دائمی نہیں ہوتی تھی نبی موجود رہتا تھا، بیک وقت کتنے کتنے نبی رہے۔ تو بھٹکا تم کیسے لوگے بھائی؟ بھٹکے گا تو وہ جس کے پاس کوئی منزل کا پتہ نہ ہو۔ کہا نہیں، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تمنائیں پیدا کروں گا بلبلے کی طرح ان کے۔ یہ کتاب کو چھوڑ دیں گے، اس بلبلے کے پیچھے لگ جائیں گے اور وہ کسی وادی میں پھٹ جائے گا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان میں تمنائیں پیدا کروں گا۔ بڑی یہ تباہ کن ویپن ہے اس کا، یہ تمنا۔ تو یہ شیخ چلی بنا دے، تو یہ کرے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر اتنے لاکھ ہو جائے گا، پھر تو فلاں کام کر لے گا، فلاں جگہ پلازا بنا لے گا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تو کھائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نقشہ بنا کے ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ مختلف ہاؤسنگ سکیموں والے دکھاتے ہیں نا، کاریں چلا کے اندر اور اسپتال بنا کے، اور وہاں ابھی جناب وہ فصلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو اینیمیشن وہ دکھاتے، شیطان بہت بڑی اینیمیشن دکھاتے، اور انسان اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، پھر میں نے حکم دوں گا کہ یہ جو تمنا تو نے کل سے پالی ہوئی ہے میرا مشورہ لے کے،
تو یہ تو حلال کی کمائی سے تو پوری ہونے والی نہیں ہے لالا جی. پہلے اس نے پکڑائی لالی پاپ، جب دیکھا یہ پکا ہو گیا، فارم فل کر دیا اس نے، تو اس نے کہا سرکار یہ جو پال رہے ہو تمنا، یہ پھر یہ سر پہ ٹوپی رکھ کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسیتڑ بن کے تو کام نہیں ہوگا، اس کے لیے تو کوئی اور بھی داؤ پیچ کرنا پڑے گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر میں نے حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے. اللہ کی تخلیق کو کیسے تبدیل کر دیں؟ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی جو بندہ داڑھی صاف کرتا ہے وہ اللہ کی تخلیق کو بدلی کر دیتا. بس اتنا سارا، وہ چھوٹی سی بات ہمارے یہاں اس کی تفسیر کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ وہ تخلیق نہیں ہے. وہ تخلیق ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جب آپ تقوی چھوڑ دیتے ہیں تو غایت تخلیق چھوڑ دیتے ہیں. آپ جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تو وہ کام آپ نے چھوڑ دیا. یہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدلی کر دے، اس مقصد تخلیق کو بدلی کر دے. ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے ذرائع، ضروریات. لیکن جب ضروریات مقصد بن جائیں تباہی تب شروع ہوتی. آپ حج پہ جاتے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہے. اصل مقصد تو رب کی رضا ہے. وہاں بھی جاؤ ہم جاتے ہیں تو قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. اصل میں ہمیں رب کی رضا مطلوب ہے، اس لیے ہم اس کا دروازہ جا کے بجاتے ہیں. اس کے لیے آپ ویزے کا بندوبست کرتے ہیں، آپ گاڑی کے ٹائر بدلی کرتے ہیں، اے سی ٹھیک کرواتے ہیں. آپ اس کے لیے جب آپ نے عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو پھر آپ اوریجنل وکالہ سے لے کر جینین پارٹس استعمال کرتے ہیں، تجاری نہیں استعمال کرتے، قابلی استعمال نہیں کرتے کہ سفر لمبا ہے یار کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. آخرت کے سفر سے کوئی سفر لمبا نہیں ہے. اسی لیے جب حج کی بات چلی تو اللہ پاک نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، کھانے کی تھیلی ساتھ لے کے چلا کر. زیادہ راہ ساتھ لے گا، ایسا نہ ہو کہ وہاں طواف میں بھی بھوک کے پیچھے ہی دوڑتے رہو، بھیک ہی مانگتے رہو. تم وَتَزَوَّدُوا، اس سفر کے لیے بھی زیادہ راہ لے کر چلو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور آخرت کے سفر کو بھی مد نظر رکھو، اس کا زیادہ راہ بھی لے کر چلو. اور اس کا زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو میرا تقوی اختیار کرو. تو اس نے کہا کہ جی میں یہ طریقہ کروں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان جیسا کنسلٹنٹ رکھ لیا وہ تو واضح خسارے میں. بھائی وکیل جب مل جائے مخالف پارٹی سے تو بندہ کیس جیت سکتا ہے. تم نے وکیل ہی وہ چنا جو تمہارا دشمن ہے، کیسے جیتو گے؟ تم خسارے میں رہو گے. فرمایا یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا اور تمنائیں پیدا کرتا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان نہیں ان سے وعدے کرتا مگر سارے جھوٹ فریب. وہ سیف علیہ السلام قذافی کے سارے پورے ہو گئے. اس کی حالت دیکھیے کیا کیا تمنا اس نے پالی تھی، شیطان نے کیا اسے بنایا تھا. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جو شیطان کو کنسلٹنٹ بنا لیتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا. اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اتنے سچے ہیں کان علی ربک وعدا مسئولا،
یہ وہ وعدہ ہے کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے تم سوال کر سکتے ہو کہ اللہ تو نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے. اتنے سچے. تو شیطان بھی اسی ارادے کو پہلے ایک خواہش پیدا کرتا ہے، پھر ہمیں مشورہ دیتا کہ یہ خواہش ایسے پیدا نہیں ہوگی. آپ جائیں پراپرٹی والوں کے پاس تو آپ چھوٹا سا لے کر جاتے ہیں اپنا ٹارگٹ، ایک فلیٹ والا، وہ آپ گھما پھرا کے 2-3 والے دکھانے میں کہتے ہیں یہ بڑا جو ہو جی بڑی دنیا اس پر آ رہی ہے جی، یہ ایک رہ گیا ہے. میں نے کہا کسی اپنے پاکستانی بھائی کو دیں گے. اس کی اتنی تعریف کرے گا کہ آپ نے اپنا نقشہ اس پہ کراس مارا. سنگل فلیٹ والا آپ وہ ڈبل اور 3 والے چکر بیڈ روم کے چکر میں پڑ گئے. خوب جب آپ کو گرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کی قیمت تو اتنی ہے. اب آپ کہتے ہیں میرا تو مارجن اتنا تھا. کوئی گل نہیں، ہم تھوڑی سی سفارش کر دیں گے، فلاں بینک میں ہماری سلام دعا ہے، آپ لون لے لیں وہاں سے. اب اگلی بات ہوگی. شیطان بھی اسی طرح کرتا ہے، خواہش پیدا کرتا ہے. بندہ خواہش کے پیچھے جب چل اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اس کا دیوانہ ہو گیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ سرکار یہ پھر مولوی صاحب کی بات مان کے نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی اور ہی بندوبست کرنا پڑے گا، اور بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ بھی تو ہے نا. ایک توبہ یہ ہوتی ہے، ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ بندے سے گناہ ہو گیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. جہالت کا ایک لمحہ آیا کہ نیٹ ورک کمزور ہو گیا اللہ پاک سے. جیسے ہوتا ہے آپ لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا نیٹ ورک کمزور ہو جاتا ہے، پیسے پہلے بات اڑ کے آتی ہے پھر ڈراپ ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ سے انسان کا رابطہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ایزی ہو جاتا ہے. یہ شادی بیاہ کے موقع ایسے ہی ہوتے، اس وقت شیطان پھر آگے بڑھتا اور اپنا کام دکھا دیتا. تو ان کمزور لمحات میں اللہ پاک نے کہا کہ وہاں جاؤ ہی مت، اس جگہ جاؤ ہی مت. تو اگر تو وہ کمزور لمحات میں ایک خطا ہو گئی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ لفٹ سے نکلنے کے فوراً بعد آپ کال بیک کرتے ہیں. اس کا پتہ چلا کہ آپ کو کوئی اہمیت کا احساس ہے کسی کا. بندہ جو ہی اس کیفیت سے نکلتا ہے سب سے پہلے اپنے رب سے رابطہ کرتا. سویا ہوا ہے، نماز کا وقت گزر گیا، آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے گاڑی دھونے نہیں چلا جائے گا، سب سے پہلے پھر نماز پڑھے گا. پتہ چلے گا کہ یہ پرائرٹی دیتا ہے اس کو، وہ غلطی سے سویا رہ گیا. انما التوبۃ علی اللہ. اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنا اپنے ذمہ کر لیا ہے. الذین یعملون السوء بجہالۃ. جو جہالت کے کسی لمحے میں گناہ کر بیٹھتے ہو جاتا ان سے. ڈرائیور سے حادثہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا حادثہ ہونا، بچانے کی کوشش کرتا ہے. کسی کا ٹائر پھٹتا ہے، اس کو آ کے لگتا ہے. جب آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو بعض دفعہ دوسرے کا گناہ آپ سے گناہ کروا دیتا ہے. وہ جو ایکسیڈنٹ کے پیچھے نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا فوگی جو ہوتا ہے ہمارے دھند کا یہاں سیزن ہوتا ہے، شرطوں کی گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی، شہر کے بچے شرطے کو پیچھے سے مار دیتے، شرطا کسی کو مار دیتا. 8-8 9 گاڑیاں پائل اپ ہوئی ہوتی. تو جب انسانوں میں انسان رہتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے. نہ بھی کرنا چاہے کوئی کروا دیتا ہے. ان کے لیے لانڈری کھلی ہوئی ہے، وہ جو پلاننگ کرتے ہیں، ٹکٹیں بک کرواتے ہیں، پھر بینکاک جاتے ہیں. یہ سو نہیں ہے، یہ سیئات ہے، یہ جرت ہے، یہ شیطانیت ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. کرتے رہے یہاں تک کہ سامنے آ کے موت کھڑی ہو گئی، کہنے لگے بس توبہ میری تو توبہ گناہ سے. نہیں، اللہ پاک رحیم ہے، لیکن تم بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ تمنائیں لے کر آتا ہے، تمناؤں کا بیوپاری ہے وہ، اور یہ تمنائیں بلبلے ہیں، کوئی گارنٹی. بھائی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ضرب کھاتی.
جب ہم نہیں رہتے تو کچھ بھی نہیں رہتا. دنیا کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ 2 بلین سال گزر چکی ہے. 2 بلین سال رہتی ہے اس زمین کی. میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کی عمر اتنی ہے جتنی میری عمر ہے. جس دن میری آنکھیں بند ہو جانی ہے دنیا ختم ہو جانی. بس اتنی ساری عمر ہے. اور میری عمر کی گارنٹی کوئی نہیں. یا تو نا کنفرم ہو کے جتنے سال رہنا تو چلو کوئی بندہ بندوبست کرے. بنانے والا کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کسی جان کو یہ پتہ نہیں اس نے کل کیا کرنا. جو جہاز کریش کرتے ہیں آپ کو پتہ اعلان ہو گیا ہے سیٹ بیلٹ باندھ لیں جی ہم اترنے والے ہیں جی. شیشوں سے لوگ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کریش ہو جاتے ہیں. گھر سے بندہ نکلتا ہے گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے. روٹی لینے جا رہا ہوتا ہے گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے. کسی کو ڈراپ کر کے آ رہا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر واپسی میں خود ٹرک کے نیچے گاڑی چلی جاتی ہے. عمرے پہ جاتا ہے ٹرک کے ساتھ لگ کے پوری فیملی صاف ہو جاتی. عمرہ کر کے آتا ہے فجیرہ جانا ہے اور زید روڈ پر گھر کے پاس پوری فیملی بچوں سمیت بیوی سمیت صاف ہو جاتی. یہ کیا انسان ہے؟ اتنی بے یقینی چیز انسان جتنی کوئی بھی نہیں. 2 درہم کی جو کینچی چپل ہے نا اس کی گارنٹی ہے. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں. پھر سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو اس اختیار کو جس اختیار کو زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. کتنا خطرناک ہتھیار ہے ہمارے پاس. بچے کے ہاتھ میں پستول ہو نا تو ہر کوئی ڈرتا پھرتا ہے اور کدھر کڈ نہ ماری ہوئے. یہ انسان کے ہاتھ میں پستول سے بھی خطرناک ہتھیار ہے. اتنا خطرناک کہ پہاڑ ڈر گئے اس سے. کوئی ہمالیہ نے انکار کر دیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور دیکھو اٹھا کس نے لیا؟ انسان نے. اور اٹھانے کے بعد اس کا دیکھو اس کا دن رات دیکھو اس کی ایکٹیویٹیز دیکھو. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بھائی کتنا بولا ہے وہ. اسے احساس نہیں ہے اس نے کیا اٹھایا ہوا ہے. ارادے جیسی خطرناک چیز جو کائنات میں یا رب کے پاس ہے یا تیرے پاس. فرشتوں کے پاس بھی کوئی نہیں. وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتے. ان میں جو سی ڈی چڑھی ہوئی ہے وہی چل رہی ہے. تیرے ارادے کو پاک کرنے کے لیے روزہ آیا ہے. تیرا اور تیرے ارادے کی ڈی فریگمنٹ کے لیے یہ آیا ہے. تجھے تیرے ارادے کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے. اور امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ غیب کا معاملہ. کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کا روزہ ہے کس کا نہیں. ایسا نہیں کہ روزہ ہے تو یہاں ریڈ لائٹ جل رہی ہے یا گرین جل رہی ہے اور جو ہی روزہ ٹوٹا تو فوراً وہ تبدیل ہو کے دوسرے رنگ کی ہوگی. پتہ چل گیا روزہ اس کا ٹوٹ گیا. یا کمزور ہوا تو پیلا ہو گیا کہ اس کا درمیانہ روزہ ہے 50-50 ہے. ایسا نہیں. کسی کو پتہ نہیں. اور آپ پانی نہیں پی رہے. کیوں نہیں پی رہے؟ خواہش تو کہتی ہے پیاس لگی ہوئی ہے. یہ جو حیوانی بدن ہے یہ تو تقاضا کر رہا ہے. ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے. تم پانی کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ تم انسان ہو. یہ تم ہی کر سکتے ہو. گھوڑا نہیں کر سکتا. شیر نہیں کر سکتا. اس پیاس کو تم ہی روک سکتے ہو. یہ تمہیں انسان بنا دیتی.
الگ مخلوق ثابت کر دیتی ہے تم لڑ سکتے ہو اپنی پیاس سے، شیر نہیں لڑ سکتے، تم کر سکتے ہو وہ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا پلس پوائنٹ ہے۔ وضو کہا گیا نماز کے لیے، کسی کو پتا نہیں، کسی کا ہے نہیں ہے، امام صاحب کا ہے نہیں ہے، ایسے ہی پڑھا رہے ہیں۔ خدا خوفی وضو کرواتی ہے، ٹوٹ جائے تو نماز کے اندر سے بندہ نکل جاتا ہے۔ کتنا تعلق ہوتا ہے رب کے ساتھ انسان کا، اس کے عالم الغیب ہونے پر کہ میری بڑی پرائیویٹ چیزوں سے وہ واقف ہے، کتنا یقین ہوتا ہے۔ کیوں نماز رکھی گئی ہے دن میں 5 بار؟ کہ ہمارا اللہ کے غیب جاننے پر ایمان قوی سے قوی ہو جائے۔ جو میرے وضو کو جانتا ہے کہ ہے یا ٹوٹا ہے، وہ یہ کیسے نہیں جانتا کہ میں پورا تول رہا ہوں یا نہیں تول رہا۔ جو پیشاب کے قطرے پہ نظر رکھ رہا ہے کہ نکلا کہ نہیں نکلا، اس کی نظر اس پر نہیں ہے کہ میری بد نظری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے۔ آنکھ جب اپنی نیت بدلتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا کہ اب یہ پہلے والی نظر نہیں رہی، پہلی معاف ہے، پہلی معاف ہے۔ دوسری پھر تیرا ارادہ اٹھاتا ہے، کچھ سوچ کر پلاننگ کے تحت اٹھاتا ہے، وہ معاف نہیں۔ تو یہ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ روزہ تمہارا عبادات، میں نے عرض کیا تھا کہ اس تقوی کے لیے عبادات جو انسان کو ارادے کو سنبھالنا سکھاتی ہیں، خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں۔ اسی لیے جب روزہ کھولنے کا حکم دیا تو کہا کہ اب دیر کرنا مکروہ ہے، اب ثواب نہیں رہا کہ بندہ کہے کوئی نہیں یار لندن والے 20 گھنٹے کا رکھتے ہیں تو ہمارا تو 15 کہتے چلو گھنٹہ اور لیٹ کر لیتا ہوں، اللہ بڑا ہی خوش ہوگا، بھائی بڑا ہی پیارا میرا بندہ ہے کہ اور گھنٹہ لگا لیا۔ کہا نہیں، اب پھر تو خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا۔ اگر اللہ کا بندہ ہے تو پھر وہیں تک اس کو رکھنا جہاں اس نے حکم دیا۔ عید والے دن کا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سماج کا بھی تیرے اوپر کوئی حق ہے، فیملی کا بھی کوئی تیرے اوپر حق ہے۔ عید کا دن کھانے پینے کا، استقبال کا ہے، لوگ تیرے پاس ہیں، پتہ چلے آپ نے جی روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ جو آئے ہیں بیچارے وہ بھی کیا کھائیں پیئیں گے، پھر وہ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے بندہ، ایک آدمی کا روزہ ہو اور باقی کھا رہے ہوں تو وہ کھانے والوں کو بھی مزہ نہیں آتا۔ کہا نہیں اس دن نہیں رکھنا، حرام ہے۔ جس دن رکھا اس نے ابوالقاسم کی نافرمانی کی۔ تو یہ عبادات اس لیے ہیں، آپ دیکھیں حج کی، حج اتنی سٹرانگ ڈوز ہے، یہ روزہ بھی دوا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس کے لیے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ کوتب لکم، کہتے ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے جی، ڈاکٹر نے پیناڈول لکھی ہے جی، ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹکس لکھی ہیں جی، ڈاکٹر نے فلاں لکھا ہے۔ کوتب علیکم، فاسٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو، یہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، یہ حکیم کا نسخہ ہے لعلکم تتقون۔ تو حج اتنی سٹرانگ ڈوز ہے کہ زندگی میں ایک بھی کھا لو، بندے کے پتر ہو تو کافی ہے تمہارے لیے۔ ویسے ہر سال چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، بگڑتا کچھ نہیں۔ مکے گیا گل مکدی نہیں، تو میں 100 حج کر آئیے۔ گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاؤں 100 غوطے کھائیے۔ گیا بدھوں کا بہت، جیسے ہمارا مکہ ہے، بدھوں کا گیا جو ہے وہ ان کا مقدس شہر ہے۔ تو جس طرح ہم سپارہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ پنڈ پڑھتے ہیں، اس کو پنڈ کہتے ہیں۔ گیا گل مکدی نہیں، پاؤں 100 پنڈ پڑھ آئیے۔ بلے شاہ گل تائیوں مکدی جے مینوں دلوں گوائیے۔ آنا ہے نا، اس کی چابی رب کے حوالے کر دینے کا نام بندہ ہونا ہے۔ یعنی کہ بندہ تو میں ہوں، چابی میرے پاس ہے، مالک پیچھے پیچھے پھر ذرا چابی دینا۔ وہ کہتا فلان جگہ پئی ہے جی، اور بس مڑیا تو دینا جی۔ ایسے ملازم کو کوئی رکھتا ہے؟ اپنی چابی رب کو دے دو۔ رب نے کہا بیٹے کو لٹا لو، چھری کے نیچے لٹا لیا۔ کیا بات ہے، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی نعت کہی ہے
ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم کی بات ہی مت کرو، ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک یکسو امت تھا، امتا قانتا للہ حنیفا، اللہ کا بڑا ہی تابعدار بندہ تھا۔ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب نے کہا، رب کی مان، اس نے کہا میں مانتا ہوں رب کی۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب بھی جو بات بھی رب نے ابراہیم سے کہی اس نے پوری کر دکھائی۔ بیٹے کو لوٹا تو لٹا لی، اللہ نے چھڑوایا، چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دیا ابراہیم بس کر، تو نے سچ کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا واضح امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ دے کے چھڑایا ہے۔ اسماعیل کا حضور فرماتے ہیں کہ میں 2 شہیدوں کا بیٹا ہوں جن کا فدیہ دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے فدیہ دیا دمبا، اور حضور کے والد عبداللہ کا 100 اونٹ۔ منت مانی تھی حضور کے دادا نے کہ اگر اللہ پاک مجھے اتنے بیٹے دے دے گا، تو کوئی معاملہ تھا تو کسی نے تانا دے دیا انہیں کہ تیری تو اولاد کو نہیں، ایک بیٹا تھا، ان کا کہ اللہ پاک اگر مجھے 12 بیٹے دے دے گا تو میں ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو پھر اللہ نے دے دیے، تو انہوں نے پھر جو سب سے چھوٹا تھا عبداللہ، اس کو ذبح کے لیے پھر انہوں نے چنا۔ اب سارے لوگ بیچ میں پڑ گئے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو پھر ایک عرافہ کے پاس گئے، وہ کس مسئلے کا کیا حالت، اس نے کہا کہ ایک دفعہ عبداللہ کا نام رکھو اور 10 اونٹ ساتھ رکھو، اگر پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 20 اونٹ کر دو، پھر عبداللہ کا نکلتا ہے 30، جب تک اونٹوں کا نہیں نکلتا بڑھاتے رہو، اونٹ جس پر رب راضی ہو جائے گا اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ 100 اونٹ پہ پہنچا تو اونٹوں کے نام پر نکلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا۔ پھر اللہ نے بھی کوئی پردہ نہیں رکھا، اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے بھی پھر ابراہیم کو کیا بنا لیا؟ خلیل، لنگوٹیے کو کہتے ہیں جو بے تکلف یار ہوتا ہے، جسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کا سارا نظام دکھا دیا، پھر ہم نے بھی پردہ کوئی نہیں رکھا۔ یہ ہے دل کہتا ہے پانی پینے کو، بندہ کہتا ہے نہیں پینا۔ کیوں نہیں پینا؟ تیرے سامنے روکنے والا بھی کوئی نہیں، کہتا روکنے والا ہے۔ 11 مہینے میں بھی یہی سمجھتا رہا ہوں کہ روکنے والا کوئی نہیں، اب پتا چلا کہ نہیں روکنے والا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ شیطان اور ہمارے نفس کے ہاتھ سے لگام لے کر اللہ پاک اسے ہمارے تقوی کے حوالے کر دے، اور یہ پکڑو ہے 11 مہینے تمہارا بیڑا غرق کر دیا اس نفس نے، سر پٹ دوڑتا رہا، یہ پکڑو اس کی لگام۔ ہم جب پانی نہیں پینے دیتے تو اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ہے جس کی یہ مان رہا ہے، تو پھر اگلے 2-4 دن وہ بھی ڈر ڈر کے کمان دیتا ہے، لیکن عید کے بعد ہم اسے بتا دیتے کہ بس رات گئی بات گئی۔ ہم 1 مہینے کے ٹرانزٹ پہ آئے ہوئے تھے، وہ مہینہ گزر گیا، بات ختم ہو۔ وہ ڈرتا رہتا ہے، وہ جو بندے اعتکاف بیٹھتے ہیں ان سے پوچھیں آپ، جب عید کے بعد وہ 1-2 دن انہیں جھچک رہتی ہے، جب بھی پاؤں باہر نکالتے ہیں نا تو ابھی زمین پر نہیں رکھتے تو ایک دم وہ خیال آتا ہے اعتکاف کا، پھر خیال آتا ہے ختم ہو گئے۔ یہ جھچک رمضان کے بعد کھانے پینے میں آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ صاحب کے سامنے اوپرا اوپرا لگتا ہے کہ نہیں لگتی؟ پھر بندہ کہتا ہے گزر گیا رمضان۔ رمضان گزرا نہیں ہے، رمضان نے آپ کو 1 مہینہ تربیت دے کے 11 مہینوں کے لیے تیار کیا ہے، چھٹی نہیں دی، فیلڈ میں بھیجا ہے۔ یہ 1 مہینے کا کورس تھا، اس کے بعد آفس میں بھیجا ہے۔ دکان تمہارا آفس ہے، عدالت تمہارا آفس ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہو تو گاڑی تمہارا آفس ہے، امام ہو تو مصلی تمہارا آفس ہے، جہاں تم ہو وہیں سے تمہاری جنت اور جہنم کا رستہ نکلتا ہے۔ مولویوں کا مصلی اور ممبر سے جاتا ہے، درزی کا اس کی مشین میں سے جاتا ہے، دکاندار کو اس کی تکڑی میں سے جاتا ہے،
جو جس جگہ کھڑا ہے وہی اس کی جنت اور جہنم کا دروازہ ہے، اس نے وہیں سے جانا۔ تو نفس جو ہے وہ شیطان، چونکہ یہ مادے کی طرف مائل ہے، تو شیطان جب اسے مادی نقشے بنا کے دیتا ہے، یہ جو اللہ پاک نے جنت کی ساری ڈسکرپشن پوری کی پوری آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کیوں کیا؟ یہ شیطان جو دنیا میں نقشے آپ کو دکھاتا ہے نا، اس کا مقابلہ ہے، یہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر ہم نے جینا ہے، رہنا ہے، تو مکان ہماری جینین ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک حقیقی افسانہ ہے۔ جنت کسی کہانی کا نام نہیں ہے، آخرت کوئی ابن صفی کی جاسوسی دنیا نہیں ہے، آخرت حقیقت ہے۔ والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ نہیں؟ سجدے میں حضور نے کہا ہے انت الحق ووعدک الحق وقولک حق والساعۃ حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق۔ وہاں ہم نے رہنا اور بڑی طویل زندگی رہنا، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہمیں مکان چاہیے، ہمیں بیوی بچے چاہیے۔ شیطان جس طرف لے کے جانا چاہتا ہے وہ تو دنیا کا نقشہ دکھاتا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہو گئیں اس دن کہانی ختم ہو گئی، اینڈ ہو گیا، شیطانی نقشہ ختم ہو گیا۔ وہ تو آپ جس طرح کمپیوٹر کو پراپر طریقے سے نہ شٹ ڈاؤن کریں تو ساری پھر جو آپ کی فائلیں ان کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ دوبارہ اس کو آن کریں گے تو کوئی بچے گا یا نہیں بچے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بعد وارننگ بھی آتی ہے کہ آپ نے امپراپرلی اس کو بند کیا تھا، اس لیے اگر آپ کا ڈیٹا ضائع ہو گیا ہے تو ویری سوری۔ اور بندہ جو ہے آپ کو پتا نا کہ امپراپرلی ہی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ہی نہیں کہتا کہ سارے میرے ہو گئے ہیں، کام پورے ہو گئے ہیں، اچھی عمر گزار رہی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، بیاہ گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، اپنے اپنے گھر ہیں ان کے، بس اب اے اللہ میں مر جانا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اب وہ پوتوں کی فکر لگ گئی ہے، وہ اس کو جوان دیکھ لوں، پھر اس کی منگنی دیکھ لوں، منگنی تک ہوتا ہے، پھر نہیں اب شادی خوشی دیکھ لیں پوتے کی، پھر یہ ہوتا ہے کہ پوتے کی بھی اولاد دیکھ لیں۔ تو جس نے بھی بند ہونا ہے وہ اسرائیل نے گردن دبا کے ہی بند کرنا ہے۔ کوئی کہاں ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے۔ قیامت کو اٹھو گے تو پتہ نہیں کوئی چیز بچی ہوگی کہ نہیں ہوگی اندر۔ اس لیے جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، پتہ نہیں کہاں کس جگہ رہ گیا ہے۔ یہ ایمان کو ہی لوٹنے والی بات ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی آزما کر دیکھیے گا آپ کہ ایک بندے کی نظر جب نامحرم پہ پڑتی ہے اور وہ اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، ایمان کی حلاوت اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، وہ ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی۔ کسی چیز نے آپ کا شٹر ڈاؤن کیا ہے، اس کو آپ محسوس کریں گے۔ تو روزے دار نے سارا دن اللہ کی، ویسے تو روزہ جس کو کہتے ہیں نا، روزہ ہم تو بھوک پیاس کو روزہ کہتے ہیں نا، مفتی بھی اسی کو ہی کہتے ہیں کہ یہ مفطرات سے یا جنسی فعل سے ٹوٹتا ہے۔ جھوٹ سے مکروہ ہوتا ہے، غیبت سے مکروہ ہوتا ہے، چغلی سے مکروہ ہوتا ہے۔ مکروہ کو تو ہم آپ کو پتہ نہیں لفٹ ہی نہیں کراتے، صرف بات ہے جی حرام ہے، اور بھائی مکروہ ہے، کہتا مکروہ ہی ہے نا، حرام تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی صاحب، آپ حرام کا تو مطلب حرام ہو گیا، لیکن مکروہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں سے آپ کا اجر کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی کم ہو جاتا ہے کہ آخر سوائے بھوک پیاس کے رہتا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بہت سارے روزداروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اکاؤنٹ میں کچھ نہیں جاتا، ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے قیام کرنے والوں کو سوائے رات جگے کے کچھ نہیں ملتا، اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے تو روزہ اگر بندہ رکھے روزے کی طرح جس طرح شریعت چاہتی ہے تو یقین کریں کہ آدھے گھنٹے کا روزہ بھی باہر نکل جاتی ہے بندے۔ کسی کی غیبت نہ کرو نا، پتہ لگا مر گیا بندہ، زندہ ہی کوئی نہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ چلتا رہتا، ساتھ روزہ چلتا رہتا۔
وہ روزہ جو اصلی روزہ نا، جس کو روزہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، وہ روزہ آدھا گھنٹہ بھی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ رکھیں نا تو لگ پتہ جاتا ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹے رمضان میں رمضان کی کیفیت میں، اس لیے روزہ ختم کرنے کے بعد نفس کیا کہتا ہے، وہ جو آپ نے کھایا پیا، اب نفس کہتا ہے ریسٹ کرو تھوڑا، اللہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جس کو سانپ کاٹ لیتا اس کو سونے نہیں دیتے، سو گیا تو گیا، کہتے اس کو جگا کے رکھنا ہے۔ اب اگر تم لیٹ گئے تو پھر لیٹ ہی گئے، تمہیں کھڑا کرنے کے لیے یہ مہینہ فرض کیا گیا تھا، کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ نے نفس کی مخالفت کی نا، تو یہ رمضان قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت کے طور پر آئے گا۔ تو اگر چاہتا نا، تو اگر تو رمضان میں کر سکتا تھا تو بعد میں بھی تو کر سکتا تھا۔ تو نے اپنی ایبیلٹی ثابت کر دی کہ تو یہ کر سکتا تھا، لیکن بعد میں تو ایزی ہو گیا۔ تو یہ قرآن بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف حجت ہوگا، رمضان بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اس مرضی کو کنٹرول کرنے کی ریہرسل کا نام ہے رمضان۔ ہمیں اپنی وہ جو ارج ہے، فوری ارج ہر لحاظ سے پوری کرنی ہے، اس کو کنٹرول کر۔ بھائی نہیں، میری ایک لمٹ ہے۔ وہ تقاضا بیوی کی طرف سے آتا ہے یا ماں کی طرف سے آتا ہے یا اولاد کی طرف سے آتا ہے، انہیں بتا دے کہ میری حد اتنی ہے، اس سے زیادہ میں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی حد توڑوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے یہ تمہیں بھٹکا نہ دیں، غافل نہ کر دیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے اوپر کوئی ہستی ہے، جو بھی چیز آئے اس کے سامنے پیش کرو، جب وہ کہے کہ ٹھیک ہے تو کرو، نہیں تو نہ کرو، جواب دے دو۔ سوری بھائی، تم میں سے قبر میں میرے ساتھ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا۔ یہ اگر ہم سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا سبق ہم نے لے لیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔